بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ اسلام کے خلاف سازش کا میں ذکر کر رہا ہوں، تو اس کی اگلی کڑی جو ایک اور کڑی سمجھ لیں، مزید ایک کڑی ہے، یہ ہے ایران کے اساورہ۔ ایران تو تھا ہی نا مجوسیت یا آتش پرست جو تھے، اور یہودیت اور عیسائیت، اس میں خاص کر جو ہے یہ اساورہ جو ہے نا، یہ گروہ، اس کا میں ذکر آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ ایران کے یہ کیا چیز ہے، یہ کون تھے، ان کا معاملہ کیا ہے۔ ایران میں ارباب دانش و بنیش اور ماہرین سیاست کا ایک گروہ تھا جسے اساورہ کہا جاتا تھا۔ یہ ایک سمجھ لگی آپ کو گروہ تھا۔ انہیں شاہان ایران اکاسرہ کا حلقہ مشیران سمجھ لیجئے، جیسے اکبر کے نور رتن۔ یہ اتنے قرب والے تھے، شہنشاہیت کے قریب رہنے والا گروہ جو تھا۔ ان مقربین بارگاہ شہنشاہیت کو سونے کا کنگن بطور امتیازی نشان عطا ہوتا تھا، اسی وجہ سے انہیں اساورہ کہا جاتا تھا۔ اسوارو عربی قرآن میں ذکر ہے کہ معنی کنگن کے ہیں۔ ضمناً قرآن کریم میں جو آیا ہے کہ اہل جنت کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، تو اس استعارہ سے ان کے بلند ترین امتیازی مقام کی طرف اشارہ مقصود ہے، نہ کہ فزیکلی کو سونے کے کنگن ان کو پہنائے جائیں گے، مطلب وہ امتیازی مقام رکھتے ہوں گے جو اہل جنت ہوں گے۔ تو اساورہ جو امتیازی جو لوگ تھے، شہنشاہیت کے قریب رہنے والے، ان کو یہ کنگن، اب بھی لوگ دیکھیں ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ یہ کنگن پہنا ہوا ہوتا ہے، وہ غالباً چاندی کا یا پتہ نہیں کس چیز کا پہنا ہو جاتا ہے، اور عام طور پر زیادہ میرا خیال ہے کہ یہ اہل تشیع وہ پہنتے ہیں، شاید یہ اسی نسبت سے ہی اساورہ کے امتیازی جو نشان ہے اس کی وجہ سے یہ پہنتے ہوں۔ ایران کی شکست کے بعد ایرانی فوج نے بالعموم اور اساورہ نے بالخصوص حضرت سعد بن وقاص، یہ فاتح ایران تھے، سے درخواست کی کہ جو مراد مسلمانوں کو حاصل ہیں اگر وہ ہمیں بھی مل جائیں تو ہم اسلام لا کر مسلمانوں کی بستیوں میں آباد ہونا چاہتے ہیں۔ یہ انہوں نے شرط رکھی، ان کی یہ شرط منظور کر لی گئی، اور اس طرح یہ لوگ کوفہ اور بصرہ وغیرہ میں آباد ہو گئے۔ جب ایران فتح ہوا تو اس کے بعد یہ اساورہ خاص کر یہ گروہ جو تھا، چھوٹے سا نہیں بڑا سارا گروہ تھا۔ آج ہم ان مسائل کی تفصیلات سے تو واقف نہیں جن کے پیش نظر یہ اجازت دی گئی تھی، لیکن جب ہم اس کے نتائج و عواقب پر نگاہ ڈالتے ہیں تو ذہن اسی طرف منتقل ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ کرین مسلط نہیں تھا، یعنی کہ فیصلہ ٹھیک نہیں تھا۔ اس کی وجہ ظاہر ہے، جیسا کہ معلوم ہے ایران قدیم ترین تہذیب کا گہوارہ تھا، جس کی وجہ سے غلط تہذیب کے تصنعات اور مسخ شدہ تمدن کے تکلفات ان کی زندگی کا جزو بن چکے تھے۔ بہت پرانی تہذیب ہے ایران کی۔ ملوکیت، مذہبی پیشوائیت، نظام سرمایہ داری ان کے معاشرے کی رگوں میں بطور خون حیات رواں دواں تھے۔ مجوسی معتقدات پر ان کے مذہب کی بنیاد تھی۔ مجوسی ان کے ارباب دانش، بالخصوص اساورہ، فلسفہ، منطق، اہلیات اور مابع الطبیعیات وغیرہ سے متعلق مسائل پر بحث و نظر کے ماہر تھے۔ ان کے برعکس عرب تھے کہ جن کی زندگی دامن صحرا کی طرح سادہ اور جن کا ذہن فضائے دشت کی طرح صاف تھا۔ نہ وہ بساط سیاست کی محرب بازیوں سے واقف تھے اور نہ ہی نظری مسائل کی نکتہ آفرینیوں اور فلسفہ اور منطق کی موشگافیوں سے آشنا۔ جس دین کے اعتبار سے انہیں دنیا میں یہ امتیازی مقام حاصل ہو گیا تھا، وہ بھی نہایت صاف، سیدھا اور سادہ تھا۔ چنانچہ واضح اور بین تصورات حیات ان کی پیدا کردہ قوت عمل، یہ تھا ان کا نہج زندگی اور اساس زیست عربوں کا۔ اب سوچئے کہ اس قسم کے سادہ جبین اور مصفہ نگاہ قوم میں اگر ایرانی ذہن کو خلط ملط کے مواقع حاصل ہو جائیں، اس وقت کے ایرانی ہو جائیں، اور وہ آئیں بھی ایک خاص مقصد کو ساتھ لیے ہوئے، تو اس کا جو نتیجہ ہوگا وہ ظاہر ہے۔ مسلمانوں کا سادہ ذہن ان کی منطق آفرینیوں کا حریف نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ لوگ مسلمانوں کی بستیوں میں مل جل گئے
اور وہاں انہوں نے غیر محسوس طور پر اپنے خیالات کو پھیلانا شروع کر دیا۔ مسلمانوں میں جس شخص نے سب سے پہلے مسئلہ تقدیر کو چھیڑا، تاریخ اس کا نام معبد بن خالد جہنی بتاتی ہے، اور کہتی ہے کہ اس نے اس مسئلہ کو ابو یونس سے اخذ کیا تھا جس کا تعلق اساورہ سے تھا۔ معبد سے اس کا عقیدہ کو غیلان دمشقی نے لیا اور اسے آگے پھیلایا۔ اس عقیدہ کی روح سے انسان کو مجبور محض اور پہلے سے مقدر شدہ قسمت کی زنجیروں میں جکڑا ہوا قرار دیا گیا۔ اس اعتبار سے اس گروہ کو جبریہ کہا جاتا ہے۔ جیسا میں عرض کر رہا ہوں، عقیدہ جبریہ اور مسئلہ تقدیر یعنی کہ یہ چیز میں اساورہ کا کردار جو ہے، جس پر میں بات کرنا چاہتا تھا، جو آپ کو بتانا چاہتا تھا، وہ سر دست یہی ہے کہ اسلام کے خلاف جو سازش ہوئی شروع میں جب ایران فتح ہوا، تو جو اساورہ جو شہنشاہیت کے قریب ایک گروہ، بہت وزراء کا، مشیروں کا، جو قرابت دار تھے، قریبی تھے سارے، وہ اس گروہ کے تھے، اور یہ گروہ کو بتانا میرا مقصود تھا۔ ایران کے اساورہ، ان کا کردار اسلام کی سازش میں کیا تھا۔ آگے بھی انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں۔ آپ کی مہربانی، آپ نے میری بات سنی۔